السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک، حاکم و فرما روا ہے۔ میں بڑائی بیان کرتا ہوں اسی رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جان ہے۔ درود و سلام ہو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوستو اور ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ آ چکا ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ Again, remarkable 100% result in SSLC exam. Alamin English Medium Primary and High School Basakaljan, 19 years of excellence. Free admissions are open. Limited seats are available. Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. ہر سال محرم میں کروڑوں شیعہ اور سنی بھی امام حسین کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ قریب 1350 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا ہے۔ محرم میں شہداء کربلا کی نسبت سے چند اشعار گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جان۔ Orchid Public School, admissions are open. تعلیم دونوں جہاں کی۔ Frontier Academy, the inspiring school, English medium. School for excellence and potential education. Admissions are open. جاوید کا ماتم منایا نہیں کرتے۔ من گھڑت نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے داغدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے۔ Noble English Medium Public School, admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran, admissions are open. عشق مرقۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ لہو لہو ہے زباں قلم بیاں کے لیے، گل چنے ہیں شہیدوں کی داستاں کے لیے۔ ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حد ہی نہیں ہے حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا سر حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں یہ بتا عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا۔ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانخواہی ہے فقط اندو دلگیری۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ۔ ناحق پہ اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز اور روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ الفاظ امام حسین کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض
اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری، یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں جو شرک و بدعت ایجاد ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیداوار ہیں، لیکن ہم نے دور جاہلیت کے شرکیہ رسموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ افسوس، دنیا کے نام نہاد مسلمانوں نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، اس کی تاریخی حیثیت کو فراموش کر دیا اور اس کی شرعی حیثیت کو زنگ آلود کر دیا۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے افراد خاندان کی شہادت کا جو المناک سانحہ پیش آیا، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ حقائق کیا تھے، قصوروار کون تھا۔ یہاں یہ بحث مقصود نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ ماہ محرم کو مسلمانوں نے کیا رنگ دے رکھا ہے۔ 1 محرم سے 10 محرم تک خرافات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ خرافات کوفہ، عراق اور ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے رامپور، اودھ، لکھنؤ وغیرہ کی ریاستوں کے نوابوں نے اس شرک، بدعت و خرافات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سرکاری خزانوں سے عام مسلمانوں کو علم تعزیے کے پنجے دیے گئے، عاشر خانوں کی تعمیر کرائی گئی اور ان خرافات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے زمینات دیے گئے اور تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ آپ کو معلوم ہے بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ ایک بدعت جب ایجاد ہوتی ہے تو اس بدعت کے پیٹ سے دسیوں بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال ماہ محرم کی بدعت و خرافات ہیں۔ دنیا کے سامنے اسلامی معاشرہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ کن کن خرافات کا ذکر کریں؟ علم، جھنڈوں اور تعزیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، تعزیوں اور علم کو سجدہ کرنا، بچوں کو محرم کا فقیر بنوا کر بھیک منگوانا، ماتم کرنا، نوحے پڑھنا، بطور سوگ کالا لباس پہننا، ناچنا، کودنا، رقص کرنا، جھوٹی منتیں ماننا، سینہ کوبی کرنا، شرکیہ نعرے لگانا، مرثیہ پڑھنا، فرضی حسین کا گھوڑا نکالنا، عورتوں کا رات رات بھر ماتم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دنیا عظیم کی سب سے بڑی شہادت ہے، جنہوں نے حق کے لیے اپنی جان اور اپنے اہل خاندان کے 72 افراد کی جانوں کو نچھاور کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ حق کی راہ میں جانوں کی قربانی دینا دراصل خدا سے سچا عشق ہے۔ جب بھی حق اور باطل میں فرق کو سمجھنا ہو، شہادت حسین کو یاد کرنا۔ تو آئیے آج میں مختصراً وہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ شمار کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال، یہاں پر 30 سال مکمل ہو چکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مصداق خلافت ختم ہو چکی تھی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے شروع اور آخری مہینہ ذوالحجہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ان احادیث مبارکہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، بے شک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دکھائی تو اس پر میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین سید الشہداء ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک مرتبہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ کتاب یعنی قرآن کو پکڑے رہنا اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، لیکن انہوں نے اس کا الٹ کر دیا، نہ ہی قرآن کو پکڑا اور نہ ہی اہل بیت کو چھوڑا۔ بنو امیہ کے خود ساختہ حکمران اور یزید پلید لعنتی کے ولی عہدی سے مرسی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس یزید پلید کے سیاہ کارنامے جس کے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جام شہادت کو پینا پسند کیا اور یزید پلید کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ کربلا میں وہ 72 نفوس جو جام شہادت سے لبریز ہوئے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 9 بھائی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 بیٹا اور عزیز و اقارب شامل تھے۔ تاریخ ایسی قربانی سے خالی ہے۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت و تاج کا دعویٰ رکھتے تھے؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھی، جسے روکنے کی جد و جہد کرنا نہ صرف جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ آخر وہ تغیر کیا تھا جس نے امام حسین کو بے چین کیا تھا؟ تاریخ اور احادیث کا غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید پلید کی ولی عہدی پھر اس کی تخت نشینی سے جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام حسین اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا، اور اسی تقابل سے ہم سمجھ سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ آخر کب برداشت کرتے کہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کر کے شخصی حکومت کا آغاز ہو اور اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کے بجائے عمرہ اور حکام کا قانون چلے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ حکمرانوں نے قیصر و کسریٰ کے سے رنگ ڈھنگ ٹھاٹ باٹ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال اختیار کر لیے، عدل کی جگہ ظلم کا غلبہ، کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو چکا تھا۔ بنی امیہ کے حکمران و گورنر اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ شورائی نظام جو اسلامی حکومت کی روح ہے اس کو درہم برہم کر دیا گیا، اظہار رائے کی آزادی ختم کر دی گئی، تنقید تو دور کی بات ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔
اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو، ورنہ قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتے چلے گئے۔ خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ بیت المال جو قوم کی امانت تھی، بنی امیہ کے حکمراں و گورنر اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ پھر سے حسب، نسب، نسل، وطن، زبان، عربی و عجمی کے تعصبات جاگ اٹھے، اور جو نقصان پہنچا تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا اور من چاہا قانون جاری کر دیا اور خود ساختہ حکومت قائم کر کے تلوار کے زور پر بیعت لینی شروع کر دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے اہل خاندان عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر یہ طے کر لیا کہ وہ کوفہ روانہ ہوں گے، جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کے لیے کئی خطوط آ رہے تھے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور بنی امیہ کے خلاف پھر سے صف آرا ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرعزم قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑا، اور کربلا کے مقام پر جو کچھ ہوا تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو آئیے اس اہم نقطے کی طرف سنیے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو امام حسین اور ان کے اہل خاندان کا پیغام ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمرانی ہو اور خلافت بادشاہی میں نہ بدلے۔ اگر ایسا ہو رہا ہو تو اپنی اور اپنے خاندان کی جان عزیز کو قربان کر کے یہ ثابت کرتے رہیں کہ اللہ کا دین اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ والسلام۔